چیزیں. تو میں نے عرض کیا کہ حدیث میں جب 5 کا تذکرہ آتا ہے تو مراد 5 نہیں ہوتا. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا, ورنہ یہ 5000 بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو, اپنے وقت کی قدر کرو. فراغک قبل شغلک, مشغول ہونے سے پہلے جو فراغت کے ایام ہے نا, کسی کوئی بڑی مشغولیت آ گئی, پھر آپ کفے افسوس ملتے رہو گے, یار اس وقت تو میں ویلا ہی بیٹھا ہوا تھا, یہ اس وقت کتنا ٹائم تھا میرے پاس, میں صبح پھر 12 بجے سو کے اٹھتا تھا, پھر میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا, کاش وہ فراغت کے ایام آ جائیں, کاش. تو سوچتا رہے گا لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا. اچھا, ان اصولوں پہ گورا بھی عمل کرتا ہے, خوب سمجھ لیں کہ بھائی فراغت کو غنیمت سمجھو, مشغولیت سے پہلے. یہ بات گورے بھی کرتے ہیں, ان کے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہ بات کرتے ہیں, کسی اور اسٹائل سے کر لیں گے, لیکن سب پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اپنے ٹائم کی کیا کرو, قدر کرو. یہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا. حدیث کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں, نئے نئے لوگ آئے ہیں. آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے, فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے, پیسے کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے, اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے, زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. تو یہ بات گورے بھی مانتے ہیں, غیر مسلم بھی مانتے ہیں, بھائی ٹائم کی قدر کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرو. لیکن اسلام جو آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے سے بچاتا ہے اور جو گورا آپ کو بچاتا ہے, دونوں کے کانسیپٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بلکہ گورا جس کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہے, اسلام عین ممکن ہے اس کو ٹائم گنوانا سے تعبیر کرے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اس سے بہتر تھا ویلا ہی بیٹھے رہتا. ویلا کا لفظ مجھے پنجابی سے ملا, بڑا ٹائٹ لفظ ہے. کچھ الفاظ پنجابی کے ایسے ہیں وہ اردو میں مزہ ہی نہیں آئے گا. اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا, ایسا لگتا ہے بہت مشغول ہے, یعنی بہت ہی. فارغ کا لفظ تو بڑا ایک مہذب سا لفظ ہے. ویلا بڑا ویلا ہی کہتے ہیں, ویلا ہی ہے آج کل. وہ تو ویلے میں جو مزہ ہے وہ جیسے اخپل جو پشتو کا لفظ ہے نا, اخپل, وہ مزہ اپنے میں نہیں ہے. اخپل طریقے سے دین پہ چلتے ہیں. تو ٹائم بچانے کا مطلب یونیورسٹیوں میں بھی بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو, اپنا ٹائم بیٹا ویسٹ مت کرو, ٹائم ضائع مت کرو. وہ کہہ رہے ضائع کہاں کر رہا ہوں, میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں, ضائع تھوڑی کر رہا ہوں. میں ضائع کہاں کر رہا ہوں, میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. میں سارا دن آج ٹی وی میں نے میچ دیکھا ہے, ٹائم میں نے ضائع بولو نہیں کیا. دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی ڈیفینیشن ہے کیا. ٹائم ضائع کرنے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جب کوئی ہدف ہو تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا رہی ہو, آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہی ہو, تو ہر وہ عمل ٹائم ضائع کرنا کہلائے گا. اور ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے ہدف کے قریب لے کے جا رہا ہے وہ ٹائم کی قدر کرنا کہلائے گا. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ تو پتہ چلا کہ جس شخص کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے, اس کے کسی عمل کو دیکھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ٹائم بچا رہا ہے یا ٹائم ضائع کر رہا ہے, کیونکہ پہلے ہدف متعین ہوگا, اس کے بعد اس کے کام کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنا رہا ہے یا ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. جب ہدف ہی نہیں ہے تو ضائع ہی ضائع ہو رہا ہے, پھر چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. دیکھو آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے, آپ کا ہدف کیا ہے؟ پشاور جانا ہے. بائی ٹرین جانا ہے اور ٹرین کا ٹائم ہے فار ایگزامپل ہفتے کے دن 4:05. ہوتا نہیں ہے 5 ہمارے یہاں. یورپ میں اور سعودیہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ 4:06 کا مطلب 6 منٹ ہے. ہمارے یہاں 4:05 کا مطلب ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ پشاور پہنچ جائیں گے. اس سال ہی ٹرین چلے گی. اگر سیلاب نہ آیا, زلزلے نہ آئے, ٹریک اپنی جگہ رہے اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی, تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور, یہ مطلب ہے. اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنایا کریں.
آج میں صبح 10 بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا, تو 10 بجے کی فلائٹ تھی, 12 بجے پونے 12 بجے اس نے کراچی جہاز نے اترنا تھا, 1:15 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا, تو ایئرپورٹ سے بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے, پھر نہانا بھی تھا. تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا, یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. 10 بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا, میں ڈر گیا, میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل. تو ڈرتے ڈرتے میں نے, کیونکہ اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا, ہمارا جمعہ گیا تھا. تو میں نے فون اٹھایا, جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر ہے. تو مجھے اتنا خوش ہوئی, میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لینی ہے, کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر وہ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھینٹ, پھر انہیں سے کہو گے پائلٹ سے تو ہی جا کے بیان کر لے بھائی. تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ پہنچنا ہے نا, تو آپ کم سے کم 6 مہینے پہلے کا, یہ زیادہ ہو گئی, کم سے کم 24 گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو رکھیں. پنجاب میں میرا بیان تھا, جلسے میں خطاب تھا, بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور 15 دن سے وہ کارڈ بٹ رہے تھے, مفتی صاحب آ رہے ہیں. وہ لاہور اتر کے گجرانوالہ جانا تھا میں نے, تو ماشاءاللہ فلائٹ اتنی لیٹ کہ 12 بجے تو یہاں سے اڑی ہے وہ, اتنی لیٹ, پتہ نہیں 7-8 گھنٹے لیٹ. پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب, پھر جلسے میں پہنچے, لوگ کوئی آدھا سو رہا ہے, کوئی آدھا مرا ہوا ہے, کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے, عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی, وہ بھی بیچارے ٹینشن میں. چلو جی اب کیا بیان ہوتا وہاں پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اصحال ثواب کس کو جائے گا, ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے. تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے ہاں, کیا ہے قدر ہے. اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہو سکتی ہے, جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچھا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. پوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی, کوئی کام ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتا. تو شادیاں کا پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی, تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس میں مسلمان نمبر 1 ہے, یہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں الحمدللہ. ٹائم سے مراد گوروں سے پہلے ہو جاتی ہیں. گورا ہر چیز میں چست ہے, شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا سست ہے نا, 50-55 میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں لیں. بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کو, اب کر لو شادی, خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار, کوئی غیرت بھی کچھ ہوتی ہے. ہم ڈیڈی پپا اور مما بول بول کے تھک گئے, اب اس کو لیگل کر لو. تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار, اس میں سست ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے, ذرا نسبتاً چست ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور ہے, ہماری منزل کچھ اور ہے. عین ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو, اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو. ہدف ہی الگ الگ ہے نا. ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے. ایک آدمی کہاں جا رہا ہے, پشاور, اور دوسرے کا ہدف کیا ہے, کوئٹہ. تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے, تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے, اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا. لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے, تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا. تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت. وہ کیا ہے, آخرت ہے, وہ دنیا ہے ہی نہیں. تو خیر آخرت کو سامنے رکھ کے ایک ہدف بنانے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اور ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں. فوج میں بھیجیں آپ اپنے لوگوں کو, آپ تجارت میں ڈالیں اپنے لوگوں کو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے. لیکن آپ اچھا چاہیں گے تو آپ کو چاہت کا ثواب ملے گا. پھر اسی حساب سے اپنی لائف کو آپ ترتیب دیں. پھر اس میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم کو ضائع بولو نہ کریں. ڈبو میں, اسنوکر میں سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچز دیکھنا. آپ کا دیکھو, جس ٹیم نے جیتنا ہے وہ جیت جائے گی, جس نے ہارنا ہے وہ ہار جائے گی. آپ کو اس سے کخ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یا تو ہوتا نا آپ کے ٹی وی کے سارا دن بیٹھنے سے پاکستان جیت جاتا تو میں بھی بیٹھتا, پھر
ہمیں بھی ملک سے محبت ہے الحمدللہ. میں کہتا یار میں میچ دیکھوں گا سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اگر مفتی صاحب نے میچ دیکھا تو جیتے گا پاکستان. تو مجھے پتا ہے میرے جیتنے نہ میرے بیٹھنے, میں کچھ اپنی صلاحیتوں کو ایسے ٹائم میں لگاؤں یار جس کا میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو. کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ شوق ہے, تھوڑا دیر کے بعد اسکور پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہو یار موبائل گیموں میں؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں جو لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا. دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ٹائم کبھی ضائع ہی نہیں ہوتا, تو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن باقاعدہ نیت کر کے ضائع کرے آدمی ٹائم, یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. جو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے نا باقاعدہ نیت کر رہا ہے کہ میں ٹائم کو ویسٹ, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بن بلائے مہمان آ گیا بیٹھ گئے تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا, کوئی فائدہ بھی نہیں تھا, یہ تو چلو ہو گیا نا. یا آپ کو تفریح میں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے تفریح کے لیے کافی تھا, آپ نے 1 گھنٹہ ہی لگا دیا. آپ نہاری کھانے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھ کے گپے لگانا شروع کر دیا آپ نے, یہ اتفاقی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایک ٹائم ویسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں ویڈیو گیم کھیلنے کی, پھر کھیل رہے ہیں آپ اس میں. یہ خدا کی قسم اتنی غلط حرکت ہے, اتنی غلط حرکت ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک سرے سے بنتی ہے ہی نہیں ہے. وہ بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے, خود بھی یہی کر رہے ہیں. چلو بچے تو بچے ہیں, بڑے بھی یہی کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بیمار ہوگے نا تو ان صحت کا ایام کو یاد کرو گے, کاش میں کسی کام میں لگا دیتا اس صحت کو. کوئی زبان سیکھ لیں, کوئی نئی زبان سیکھ لیں. جب اللہ نے وسعت دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل فقر و فاقہ آ جائے, پھر آپ پر پیسہ کمانا ہی مسلط ہوگا, کوئی اور کام نہیں کر سکتے. پھر لوگ آپ کو کہیں گے نماز پڑھ لو, کہیں گے بھائی میں رکشا چلاؤں گا, میں پیسے کمانے میں کیا کروں, میں کیسے نماز پڑھوں. پھر آپ کے اوپر دماغ میں صرف پیسہ مسلط ہو جائے گا جب فاقہ آتا ہے انسان کے گھر میں. تو آپ اسی طرح جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آئے گا تو پھر جوانی کو یاد کرو گے, رو گے یار میں یہ کر لیتا, میں یہ کر لیتا. کتنے غیر مسلم جو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے, کتنے لوگ جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کی, وہ کہتے ہیں کاش ہم 10 سال پہلے توبہ کر لیتے تو آج ہم دین میں بہت آگے نکل چکے ہوتے, ہم بہت کچھ سیکھ لیتے, بہت کچھ پڑھ لیتے. ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے 60 سال میں توبہ کی, کہتے ہیں یار کاش ہم 50 سال میں کر لیتے نا تو یہ 10 سال علم دین سیکھنے میں لگا دیتے ہم. جوانی میں انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں دیکھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے وقت کو میرے بھائی قیمتی بناؤ, کوئی ٹائم کا کوئی پابندی بنائیں, کوئی اسکیجول بنائیں, کوئی کھانے پینے کا بھی کوئی تھوڑی سی زیادہ نہیں, تھوڑی سی کیا ہو, جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں, پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ایک دن. اور یاد رکھو قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا, موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڑیاں بھی رگڑو گے نا کہ 1 سیکنڈ مل جائے مجھے. اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا. ساری دنیا کی دولت دے کے 1 سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے, اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے 1 سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے. اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, آج سے کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو وہ کرنا کیا کیا ہے یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا. کن کن چیزوں کو فوکس رکھ کے زندگی ہم نے, اصل تو آخرت ہے نا, تو آخرت تک پہنچنے کے بھی تو کچھ ذرائع ہیں نا. تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے عبادات میں ہے اور پھر آگے معاملات میں بہت ساری چیزیں. ایک تو میں نے صرف ایک مثال دے دی ان بزرگ کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی